السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رجب المرجب 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کرسی امارت پر بڑا جمان ہوئے۔ یزید بن معاویہ کی پیدائش 25 یا 26 یا 27 ہجری میں ہوئی، اور جس روز اس کی بیعت ہوئی اس کی عمر 23 سال تھی۔ حضرت معاویہ کی زندگی میں ہی اس کی بیعت خلافت ہوئی، اور 14 ربیع الاول یا 64 ہجری یعنی موت تک یہ برابر برسر اقتدار رہا۔ اس کی ماں کا نام مسون بنت بہدل یا مخول تھا، جو کہ شام کے کلبیہ قبیلے کی ایک مسیح خاتون تھی۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یزید بہت پرگوشت، بڑے جسم والا، بہت بالوں والا، جمیل طویل، بڑے سر والا اور تیز انگلیوں والا تھا، اور اس کی موٹی انگلی پر زخم کا نشان بھی تھا۔ حضرت معاویہ نے یزید کی ماں کو اس وقت طلاق دے دی تھی کہ جب یزید ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھا۔ اسی دوران یزید کی ماں نے ایک خواب دیکھا کہ اس کی گود سے چاند نکلا ہے۔ اس نے اپنا خواب اپنی ماں کو بیان کیا تو وہ کہنے لگی، تمہارا یہ خواب ضرور سچا ہوگا، اور ضرور تم ایسے بچے کو جنم دو گی جو لوگوں پر حکومت کرے گا۔ دوستو، یزید کے بچپن کے بہت زیادہ حالات مستند کتابوں میں نہیں ملتے، ہاں مگر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک روز جب یزید ابھی چھوٹا بچہ تھا تو اس کی ماں مسون بیٹھی اس کے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی، اور پاس ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ فاختہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مسون یزید کے بالوں میں کنگھا کر چکی تو اسے یزید کی طرف دیکھ کر بہت پیار آیا۔ اس نے اسے اٹھایا اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت معاویہ نے فرمایا، جب وہ مرے گا تو اس کے بعد مزنیہ کامیاب نہ ہوگا، اور اسے مزنیہ ہم اس پر تویز باندھتے ہیں۔ اس کے بعد مسون نے یزید کو چھوڑ دیا اور وہ کھیلنے لگا۔ حضرت معاویہ کی زوجہ فاختہ مسلسل یزید کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فاختہ کہنے لگی، او یزید، اللہ تعالیٰ تیری ماں کی پنڈلیوں کی سیاہی پر لعنت کرے۔ حضرت معاویہ نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا، قسم با خدا، یہ تیرے بیٹے عبداللہ سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن معاویہ۔ حضرت معاویہ کا ایک اور بیٹا تھا جو کہ فاختہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا، اور وہ احمق تھا، یعنی سیدھا سادہ تھا اور سمجھ بوجھ نہ رکھتا تھا۔ فاختہ نے کہا، خدا کی قسم، ایسا نہیں، بلکہ آپ یزید کو اس پر ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، میں ابھی تجھے بتاؤں گا، اور تو یہاں سے اٹھنے سے قبل ہی یہ معلوم کر لے گی کہ تیرا بیٹا احمق ہے۔ پھر آپ نے پہلے عبداللہ کو بلایا اور کہا، مجھے خیال آیا ہے کہ تو میری اس مجلس میں مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ وہ کہنے لگا، آپ میرے لیے ایک خوبصورت کتا اور ایک خوبصورت گدھا خرید لیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو گدھا ہے اور تو اپنے لیے گدھا خرید لے، اٹھ اور چلا جا۔ اس کے بعد آپ نے اس کی ماں سے کہا، بتا تو نے اپنے بیٹے کو کیسا پایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یزید کو بلایا اور کہا، مجھے خیال آیا ہے کہ تو میری اس مجلس میں جو بھی مجھ سے مانگے گا میں تجھے دوں گا، جو چاہتے ہو مجھ سے مانگو۔ یزید یہ سن کر سجدے میں گر گیا اور سر اٹھا کر کہنے لگا، خدا کا شکر ہے جس نے امیر المومنین کو اس مدت تک پہنچایا اور انہیں میرے بارے میں یہ رائے سمجھائی ہے۔ میری ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے بعد میرے لیے عہد باندھیں اور مجھے اس سال مسلمانوں کے موسم گرما کی خوراک کا منتظم بنا دیں، اور جب میں واپس آؤں تو مجھے حج کرنے کی اجازت دے دیں، اور مجھے حج کے اجتماع کا منتظم بنا دیں، اور اہل شام کے ہر شخص کے عطیہ میں 10 دینار کا اضافہ کر دیں، اور یہ میری شفاعت سے کریں
اور بنی جمع، بنی سہم اور بنی عادی کے یتیموں کو بدلہ دیں، اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا اور میرے گھر کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت معاویہ نے کہا، جب میں نے یہ سب کچھ کر دیا اس کے بعد آپ نے اس کے چہرے کو بوسہ دیا اور پھر آپ نے اپنی زوجہ فاختہ سے کہا، تو نے کیسا پایا ہے؟ وہ کہنے لگی، یا امیر المومنین، اسے میرے متعلق وصیت کیجیے، آپ اسے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پس حضرت معاویہ نے ایسا ہی کیا۔ دوستو، اس روایت سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا یزید کوئی نیک پاک باز اور خدا ترس انسان تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جیسے اس نے لڑکپن میں قدم رکھا تو وہ شراب نوشی اور نو عمری والی عادت میں مبتلا ہو گیا، جس کا ذکر درجنوں مستند روایت سے بھی ملتا ہے۔ اور امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق تو حضرت معاویہ بھی اس کی ان حرکت سے بخوبی واقف تھے اور اسے نصیحت کیا کرتے تھے۔ جہاں تک یزید پلید کی بیویوں، اولاد اور آج یزید کی نسل موجود ہونے کا تعلق ہے تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ یزید کا ایک بیٹا معاویہ بن یزید تھا، جسے یزید نے اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے 21 سال کا یہ نوجوان عادات و خصائل میں بالکل اپنے باپ سے مختلف تھا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کی شہادت کے بعد اسے حکومت سے سخت نفرت ہو چکی تھی، اسی لیے یہ 3 ماہ حکومت کرنے کے بعد از خود ہی خلافت سے دستبردار ہو گیا اور حکومت چھوڑنے کے چند ماہ بعد ہی اس کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ یزید کا ایک اور بیٹا خالد بن یزید بھی تھا، جسے کائنات فلک کا پہلا قرعہ تیار کرنے والا ابتدائی مسلمان سائنسدان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کنیت ابو ہاشم تھی اور اس کی ماں ام ہاشم بنت ابی ہاشم بن عتبہ تھی، جو کہ یزید کے مرنے کے بعد مروان بن حاکم کے نکاح میں آئی تھی۔ یزید کا ایک بیٹا عبداللہ بھی تھا، جسے اسوار کہا جاتا ہے اور یہ عربوں کے بڑے تیر اندازوں میں سے تھا۔ اس کی ماں کا نام ام کلثوم بنت عبداللہ بن عامر تھا۔ ان کے علاوہ یزید کی نرینہ اولاد میں عبداللہ اصغر، ابو بکر، عتبہ، عبد الرحمن، ربیع، محمد یزید، حرب، عمر اور عثمان بھی شامل ہیں۔ یزید کی بیٹیوں میں سب سے مشہور نام عاتکہ بنت یزید ہے، جو کہ ایک اموی شہزادی تھی۔ یہ اپنی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے مشہور تھی اور بعض مورخین نے اسے خاص علم حدیث پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے عالمہ دین بھی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ شہرت میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ 12 اموی خلفاء کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری رکھتی تھی، کیونکہ اس کا دادا، باپ اور بھائی، اس کا سسر، شوہر اور ایک بیٹا، 3 ستیلے بیٹے، ایک پوتا اور 2 ستیلے پوتے، سب کے سب اموی خلفاء تھے۔ اس کے علاوہ یزید معاویہ کی بیٹیوں میں رملہ، ام عبد الرحمن، ام یزید اور ام محمد بھی شامل ہیں۔ یاد رہے، علماء کرام اور تمام مورخین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یزید پلید کی اولاد میں سے اب کسی کی بھی کوئی اولاد دنیا کے کسی خطے میں موجود نہیں ہے۔ وہ سب کے سب اور ان کی اولادیں بھی مر چکی ہیں اور یزید کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ یزید کی بیویوں میں سے کچھ نام تو وہ ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور بہت کے نام تاریخ میں نہیں ملتے، لیکن ایک اہم نام جسے چند لوگوں نے بیان کیا ہے ہم اپنے ناظرین کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے، اس نام میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یزید کی ایک بیوی کا نام ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر تیار تھا، جو کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تایہ زاد بھائی کی بیٹی تھی۔ یہ نکاح کب ہوا تھا؟ کیا یہ واقعہ کربلا سے پہلے ہوا تھا؟ کیا واقعہ کربلا برپا ہونے کے بعد ہوا تھا؟ اور یہ کہ واقعہ کربلا کے بعد اس نکاح کا کیا انجام ہوا تھا؟ یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو کسی
مستند حوالے سے ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ یہ ضرور گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ نکاح واقعی کربلا کے بعد تو کسی بھی صورتحال انجام نہیں پایا ہوگا۔ یہاں یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جو لوگ اس نکاح کے واقعہ کربلا سے پہلے انجام پانے کے قائل ہیں، وہ بھی اس حوالے سے کوئی مستند سند پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا ہم بھی اس نکاح کو لے کر مزید تفصیل میں جانے سے گریز کریں گے۔ اس نکاح کو یہاں بیان کرنے کا مقصد فقط یہ تھا کہ جو کچھ لوگ اس نکاح کو بیان کرتے ہیں وہ اپنی بات میں کتنی سچائی رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو العاص کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ یہ بڑا شیر جوان ہے، شریف جوان ہے۔ بڑی تعریف کرتے تھے کہ بڑا وفادار نوجوان ہے، حالانکہ کافر تھا، اس نے بھی پھر وفاداری نبھائی۔ خیر، ایک دفعہ ابو العاص قیدی بن کر آگے کسی مارکے میں قیدی ہو گئے، کافر تھے، لڑتے تھے۔ قیدی بن کر مدینہ منورہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضابطہ یہ تھا کہ فیصلہ ہونے تک قیدی کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا جاتا تھا، ستون سے باندھ دیا کہ صبح فیصلہ کریں گے۔ بیوی کو پتہ چل گیا کہ میرا خاوند پکڑا ہوا ہے اور ستون سے باندھا ہوا ہے، صبح اس کے مقدر کا فیصلہ ہونا ہے۔ فیصلہ قتل کا بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ رہائی بھی ہو سکتی تھی، فیصلہ جرمانہ بھی ہو سکتا تھا، فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ صبح نماز کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے آئیں، دروازے کے اوٹ میں کھڑی ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ قیدی کون ہے؟ خاوند ہے، اس قیدی کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، دیکھا، مسکرائے اور فرمایا، قد اجرنا من اجرت، جس کو تو نے پناہ دے دی ہے ہم نے بھی دے دی ہے۔ قانون ضابط یہ تھا کہ کسی قیدی کو، کسی کافر کو، کسی دشمن کو عام آدمی بھی اگر پناہ دے دے تو ہو جاتی تھی۔ تو ان کو پتا تھا مسئلے کا کہ میں اگر پناہ دوں گی تو بچ جائے گا، ورنہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بارے میں ابو العاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی زینب کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تیری خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن عبد الربیع کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے زینب کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئی، پھر آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ یہ سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکلتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہے اور کہتی ہیں، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابو العاص نے کہا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہے۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ تیرے دوست ابوبکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص نے کہا، مگر میں نہیں چاہتا کہ
لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ نہ دے، اپنے آبا و جدا کو کہیں جٹلا نہ دے۔ ابو العاص نے کہا میں تیرے ابو کو ملامت نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ خوف زدہ تھیں کہ اس کا شوہر اس کے ابا کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی اے اللہ میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہو یا میں اپنے ابو کو کھو دوں۔ حضرت ابو العاص بن ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کے قیدی میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ سیدہ زینب پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا اس کو حضور نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اپنے شوہر کا فدیہ بیچ دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین سیدہ ختیجہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن الربی کے بھائی کو دے کر اپنے والد کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے کہ اچانک اپنی زوجہ سیدہ ختیجہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص بن عبد الربی کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو کیا میں اس شخص کو رہا کروں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھام دیا اور فرمایا زینب سے کہنا کہ ختیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ابو العاص نے کہا تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں؟ ابو العاص میری اور تمہاری جدائی ہو گئی ہے، تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول نہیں کیا اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے ابو العاص نے سیدہ زینب اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچا۔ سیدہ زینب نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی، میں ابو العاص بن عبد الربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ قبول کر لی اور فرمایا، اے لوگو، یہ دماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے یا اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب سے فرمایا، اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ سیدہ زینب نے گھر جا کر ابو العاص بن ربیع سے کہا، اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں، اور اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنا اپنا مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔